بہار قرآن لیکچر نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ آج کے اس لیکچر میں ہم پارہ نمبر 14 سے 5 آیات اور ان کے تحت 5 منتخب نکات کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا خود محافظ ہے، اور اسی وجہ سے قرآن مجید میں تحریف ممکن نہیں ہے۔ قرآن مجید تحریف ناپذیر ہے، اور قیامت تک یہ انسانوں کے لیے بغیر کسی تبدیلی کے رہنمائی کرتا رہے گا اور انسانوں کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لاتا رہے گا۔ پروردگار کا ارشاد ہوتا ہے سورہ مبارکہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس قرآن کو، اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جس نے نازل کیا ہے، حفاظت کی ذمہ داری بھی وہ خود اٹھا رہا ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے علاوہ دیگر جو آسمانی کتابیں ہیں وہ تحریف شدہ ہیں، ان میں تحریف کی گئی ہے، ان میں تبدیلیاں کی گئی ہیں، اور تنہا اور اکیلی وہ آسمانی کتاب کہ جو پروردگار کے اعجاز سے، جس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے، قیامت تک جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، وہ قرآن مجید ہے۔ اور مولا کائنات حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جو قیامت تک ہدایت کرنے والی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تحریف نہیں ہوگی قیامت تک۔ اگر تحریف ہو جائے تو ہدایت نہیں کر سکتی وہ کتاب۔ لہٰذا قرآن مجید ظلمتوں سے بشریت کو نکال کر نور کی طرف لاتی رہے گی یہ کتاب۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ پروردگار کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ سورہ مبارکہ نحل کی آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اگر ہم پروردگار کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا شروع کریں، ہم شمار تو نہیں کر سکتے، لیکن جتنا ہماری توجہ پروردگار کی نعمتوں کی طرف ہوگی، کچھ درس پہلے یہ بات بیان کی گئی تھی کہ یہ پروردگار کا اپنا بتایا ہوا نسخہ ہے کہ اس ذریعے سے پروردگار کی محبت انسان کے دل میں پیدا ہو جائے گی، اور جب وہ خالق اور وہ معبود انسان کا محبوب بن جائے گا اور انسان کو محبت ہو جائے گی اس کے ساتھ، تو اب محبت میں اطاعت کا جو مزہ ہے وہ کسی سختی کی وجہ سے یا کسی بھی اور وجہ سے کی گئی اطاعت میں وہ لطف اور وہ مزہ نہیں ہے۔ یہیں پر ایک روایت حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ جب بھی آپ اس آیہ مبارکہ کی تلاوت فرماتے تھے، آیہ مبارکہ کا جو یہ حصہ ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، یہ سورہ مبارکہ ابراہیم میں بھی آیا ہے، تو وہاں پر جب اس کی تلاوت فرماتے تھے تو اس وقت فرمایا کرتے تھے کہ سبحان من لم یجعل فی احد من معرفت نعمہ الا المعرفت بالتقصیر عن معرفتها۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے انسان پروردگار کا ادراک حاصل نہیں کر سکتا، پروردگار کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، جس طرح سے جو ذات پروردگار ہے اس طرح سے انسان اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، اور اتنا اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری تقصیر ہے اس کے اندر، میری نارسائی ہے، میں نہیں پہنچ سکتا معرفت کے اس مقام تک، تو پروردگار اتنا ہی کر لینے پر اس کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے انسان کا، اور پروردگار اس سمجھ جانے کو کہ تو نے یہ تو سمجھ لیا ہے نا کہ یہ میں عبد ہوتے ہوئے معبود کی حقیقی معرفت اس کی ذات کی حاصل نہیں کر سکتا، اسی کو پروردگار ایمان شمار کر لیتا ہے اس کی طرف سے۔ تو مولا یہاں پر فرماتے ہیں کہ بالکل اسی طرح سے انسان جب پروردگار کی نعمتوں کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، نعمتوں کے بارے علم حاصل کرنا چاہتا ہے کہ پروردگار نے کیا کچھ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو وہ نعمتوں کی معرفتیں تو حاصل نہیں کر سکتا، نعمتوں کو تو نہیں پہچان سکتا کہ کون کون سی اور کتنی نعمتیں پروردگار نے دی ہیں۔ ہاں، ایک چیز کی معرفت اس کو ضرور مل جاتی ہے، اور وہ اس چیز کی معرفت اور اس چیز کا علم اس کو حاصل ہو جاتا ہے کہ میری معرفت بہت کوتاہ ہے، میں
نہیں پہنچ سکتا، میں نہیں حاصل کر سکتا وہ معرفتیں، اپنی نارسائی کا علم ہو جاتا ہے، اپنی کمی و کوتاہی کا پتہ چل جاتا ہے، اور اپنی محدودیت کی طرف انسان متوجہ ہو جاتا ہے کہ میں بہت محدود ہوں، میں بہت چھوٹا ہوں، میں نہیں پہنچ سکتا، میں نہیں علم حاصل کر سکتا ان سب معرفتوں کا، اس چیز کا علم ہو جاتا ہے اس کو۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ یہ جو معرفت اس کو حاصل ہو جاتی ہے، یہی معرفت پروردگار اس کی طرف سے ان نعمتوں کا شکر شمار کر لیتا ہے۔ تیسرا نقطہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر موت سے متعلق جو بیان کیا گیا ہے، تو ایک جگہ پر موت کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک ہے طیبین کی موت، پاکیزہ لوگوں کی موت، پاکیزہ موت، اور دوسری ظالمین کی موت، ظالموں کی موت، ناپاک موت۔ اس ضمن میں ہم سورہ مبارک نحل کی آیات 24، 28، 30 اور 32 سے استفادہ کریں گے، اور یہاں پہنچیں گے اس نتیجے پر کہ قرآن مجید پر ایمان کے نتیجے میں انسان کو پاک و پاکیزہ موت نصیب ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی سورہ مبارک نحل کی 32 نمبر آیت کو دیکھتے ہیں، جس میں موت کی پہلی قسم بیان کی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، جنہیں ملائکہ تتوفاہم اٹھا لیتے ہیں، موت آ جاتی ہے جب ان کو، اور ملائکہ ان کو اٹھا لیتے ہیں، روح قبض کر لیتے ہیں، اس حالت میں کہ پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں وہ لوگ، اور ان سے ملائکہ کہتے ہیں کہ تم پر سلام ہو، اب تم اپنے نیک اعمال کی بنا پر، یہاں توجہ رہے، اب تم اپنے نیک اعمال کی بنا پر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب اسی کو ہم جوڑتے ہیں سورہ مبارک نحل کی 30 نمبر آیت سے، کہ کن لوگوں کو یہ پاکیزہ موت نصیب ہوتی ہے، اور کن لوگوں کا عمل ایسا تھا کہ جس عمل کی وجہ سے ان کو یہ طیبین والی موت نصیب ہوتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اور جب صاحبان تقوی سے کہا گیا کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا، ماذا انزل ربکم، تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا، تو اب دیکھیے قرآن مجید سے متعلق ان متقین کی اور ان پاکیزہ لوگوں کی نگاہ کیا ہے، ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ تو انہوں نے کہا کہ سب خیر، قالوا خیرہ، پروردگار نے بھلائی اور خیر ہی خیر نازل کیا ہے۔ قرآن مجید کو اور اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہوئی چیز کو خیر سمجھنے والے یہ لوگ ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک اعمال کیے ہیں ان کے لیے نیکی ہے، اور آخرت کا گھر تو بہرحال بہتر ہے، اور وہ متقین کا بہترین مکان ہے۔ بس یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا آپس میں رابطہ کیا ہے ان باتوں کا۔ قرآن مجید کے بارے میں اچھی نگاہ رکھے گا جو شخص، قرآن مجید کو خیر سمجھنے والا، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالے گا، چونکہ قرآن مجید دستور حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ کار لکھا ہوا ہے اس کے اندر۔ جو قرآن مجید کو اچھا سمجھے گا، خیر سمجھے گا، اپنے حق میں بھلائی سمجھے گا، وہ قرآن مجید کے مطابق عمل کرے گا، اور جو قرآن مجید کے مطابق عمل کرے گا اس کا عمل نیک عمل شمار ہوگا۔ جس کا عمل نیک ہوگا، آخرت میں بھی اس کے لیے گھر ہے، آخرت بھی اس کے لیے ہے، اور موت بھی اس کو اس پاکیزہ عمل کی وجہ سے طیبین اور پاکیزہ لوگوں والی موت نصیب ہوگی۔ پس قرآن مجید پر کو ماننے کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان پاکیزہ زندگی اختیار کر لیتا ہے، اور پاکیزہ زندگی اختیار کرنے کا نتیجہ پاکیزہ انداز میں اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اور اگلی زندگی میں پاک و پاکیزہ انداز میں منتقل ہونا ہے۔ جبکہ دوسری قسم جو انہی آیات میں بیان کی گئی، سورہ مبارکہ نحل کی آیت نمبر 28 میں پروردگار کا ارشاد ہوتا ہے کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جنہیں ملائکہ اس عالم میں اٹھاتے ہیں، اس حالت میں اٹھاتے ہیں، اس کیفیت میں اٹھاتے ہیں کہ وہ اپنے نفس کے ظالم ہوتے ہیں، اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی ظلم کی حالت میں موت ہو رہی ہے ان کو، تو اس وقت اطاعت کی پیشکش کرتے ہیں کہ ہم تو برائی نہیں کرتے تھے۔ اب وہ مختلف باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے تو عمل اچھے تھے، ہم تو برائی نہیں کیا کرتے تھے، جبکہ وہاں حقیقت ان کو بیان کر دی جاتی ہے۔ پروردگار فرماتا ہے کہ بے شک خدا خوب جانتا ہے کہ تم کیا کیا کرتے تھے، یا ملائکہ ان سے کہہ دیتے ہیں کہ خدا کو پتہ ہے تم کیا کیا کرتے تھے۔ اب یہ باتیں بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب جو تمہاری موت ہے وہ ظالموں والی موت ہے، اور اسی حالت میں تم اٹھائے گئے ہو، اور آگے جو کچھ تمہارے ساتھ ہونا ہے تمہاری ان باتوں کی وجہ سے اب وہ بدلے گا نہیں، چونکہ تمہارا جو ماضی میں عمل رہا ہے وہ پروردگار کے سامنے ہے۔ اچھا، وہ ماضی میں عمل کس اساس پر اور کس بیس پر تھا؟ اسی سے کچھ پیچھے سورہ مبارکہ نحل کی 24 نمبر آیت میں انہی لوگوں کے بارے میں پروردگار نے فرما دیا
کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا، تو اب ان کا دیکھیے کیا نقطہ نظر ہے قرآن مجید کے بارے اور الہی تعلیمات کے بارے. وہ کہتے ہیں قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، کہ یہ تو پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں، گزرے ہوئے لوگوں کے، ماضی کے لوگوں کے. پس جن لوگوں کا پوائنٹ آف ویو قرآن مجید کے بارے میں یہ ہو، جن کا نقطہ نظر قرآن مجید کے بارے میں یہ ہو کہ یہ تو گزرے ہوئے لوگوں کی باتیں ہیں، یہ تو افسانے ہیں، اور یہ ہمارے لیے کوئی رہنما کتاب نہیں ہے، دستور حیات نہیں ہے، تو وہ پاکیزہ زندگی نہیں گزارتے قرآن مجید کے مطابق، اس کے مطابق عمل نہیں کرتے. جن کا عمل قرآن مجید کے مطابق نہ ہو ان کا عمل پروردگار دیکھ بھی رہا ہے، اور اسی عمل کی بنیاد پر ان کی موت ظالموں والی موت شمار کی جاتی. چوتھا نقطہ ہے کہ جو کچھ خدا وند متعال کے نزدیک ہے وہ باقی رہنے والا ہے. جو کچھ ہم اعمال ذخیرے کے طور پر بھیج دیتے ہیں وہ باقی رہ جاتے ہیں، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ فنا ہو جاتا ہے. مال و دولت جو ہم پروردگار کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ سیو ہو جاتا ہے، وہ ہماری سیونگز میں چلا جاتا ہے، اور جو ہم یہاں خرچ کر دیتے ہیں وہ تو خرچ ہو جاتا ہے. ارشاد ہوتا ہے سورہ مبارکہ نحل کی 96 نمبر آیت میں کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب خرچ ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے، اور ہم یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کے اعمال سے بہتر جزا عطا کریں گے. بس پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم خرچ کر کے اس کی راہ میں یا دیگر نیک اعمال کر کے اپنی آخرت کے لیے اور اگلی زندگی کے لیے ذخیرہ فراہم کر لیں. جس طرح سے بینکس کے اندر لوگ رقم رکھ دیتے ہیں، لاکرز کے اندر محفوظ کر دیتے ہیں، تو وہ مطمئن ہوتے ہیں کہ ضرورت کے تحت، ضرورت کے وقت ان کے لیے سرمایہ ان کا موجود ہے. لیکن جن کا خرچ ہو جاتا ہے ان کو کوئی ایسی امید نہیں ہوتی ہے. ہمارے اعمال اسی طرح سے ہیں، پروردگار ہمیں ان کو ذخیرہ کرنے کی اور آخرت کا ذخیرہ قرار دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری نقطہ مقام مرجعیت اور مقام فقاہت سے متعلق ہے. پروردگار کا ارشاد ہوتا ہے سورہ مبارکہ نحل کی 43 نمبر آیت میں کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھ لو، جو اس کے اہل ہیں، جو اس کو جاننے والے ہیں، جو اس چیز کے ایکسپرٹ ہیں، ان سے پوچھ لو. اسی چیز کا نام تقلید ہے. اور ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے سورہ مبارکہ نحل کی 116 نمبر آیت میں کہ خبردار جو تمہاری زبانیں غلط بیانی سے کام لیتی ہیں ان کی بنا پر یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام. یعنی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم اپنی مرضی سے چیزوں کو حلال و حرام نہ کرتے رہو، خود فتوے نہ دیتے رہو، اور اس طرح خدا پر جھوٹا بہتان باندھنے والے ہو جاؤ گے اگر خود سے ایسے فتوے دینا شروع کر دیے. اب یہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فقہا کتنی احتیاط کے ساتھ فتویٰ دیتے ہیں. تمام جوانب کو دیکھتے ہوئے قرآن مجید، سنت اور جو سورسز بتائے گئے ہیں ہمیں کہ جن کے ذریعے سے فتویٰ اخذ کیا جاتا ہے، اور جو طریقہ کار اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے اس کے مطابق وہ اپنی زندگیاں وقف کر دیتے ہیں. لہٰذا ہمیں اس مقام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس احتیاط کے ساتھ وہ اپنی مرضی سے اور اپنی خواہش کے مطابق فتویٰ نہیں دیتے، بلکہ جو خدا کی مرضی ان کو معلوم ہوتی ہے، جو سنت کے ذریعے سے ان کو معلوم ہوتا ہے اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں. اور جو تقلید کی دلیل مانگے اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورہ مبارکہ نحل کی 43 نمبر آیت کو دیکھ لیجئے، جس میں فرمایا گیا کہ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے. پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھ سکیں اور اپنی زندگیوں کو ان تعلیمات کے مطابق ڈھال سکیں، اس پر عمل کر سکیں، تاکہ پاکیزہ طریقے سے، پاکیزہ انداز میں اس دنیا سے رخصت ہوں اور اگلی زندگی میں منتقل ہو سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.